گھریلو مسجد بنانا سنت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھریلو مسجد بنانا سنت ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 32 صفحات کا رسالہ گھریلو مسجد بنانا سنت ہے پڑھ یا سن لے، اس کو مسجدوں کی لذت نصیب فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، مسجد بیت بنانا یعنی اپنے گھر کے اندر نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر یعنی فکس کرنا سنت انبیاء بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی۔ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان کے اندر بھی مسجد بیت تھی۔ اللہ پاک پارہ 11 سورہ یونس آیت 87 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ کرو اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سنا۔ گھر میں نماز کے لیے جگہ مقرر کرنا سنت ہے۔ نور العرفان میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا رہنے سہنے کے گھروں میں گھریلو مسجد بنانا، جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، سنت انبیاء علیہ السلام ہے کہ مسلمان اپنے گھر کا کوئی حصہ پاک و صاف رکھیں نماز کے لیے اور اس میں عورت اعتکاف کرے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گھروں میں کچھ نمازیں پڑھنی چاہیے، فرض مسجد میں، سنت نفل گھر میں۔ کچھ آگے چل کر مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، گھر میں نماز کے لیے جگہ مقرر کرنا یعنی مسجد بیت بنانا سنت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے آقا کے نماز پڑھنے کی جگہوں کو مسجد بیت بنانا۔ واقعہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے گھر تشریف لائیں اور نماز ادا فرمائیں تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ یعنی مسجد بیت بنا لوں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور نماز ادا فرمائی۔ میرات میں ہے، گھر کے گوشے میں نماز تو اس لیے پڑھی تاکہ وہ گھر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفل ادا فرمانے سے متبرک یعنی بابرکت ہو جائے اور یہ جگہ گھر والوں کے لیے دائمی یعنی پرماننٹ جائے نماز یعنی مسجد بیت بن جائے۔ الہی، جس کے سبب سے یہ عرش و فرش بنے، اسی کا میرے بھی دل میں قیام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے آقا سے گھر میں تشریف لانے کی درخواست۔ واقعہ، صحابی نبی حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی قوم بنی سالم کو نماز پڑھاتا تھا۔ میرے اور ان کے درمیان ایک نالا یعنی برساتی نہر تھا۔ جب بارش ہوتی تو میرے لیے مسجد تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے عرض کی کہ میری نظر کمزور ہو گئی ہے اور میرے اور میری قوم یعنی بنی سالم کے درمیان ایک نالا بہتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو میرا مسجد پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور وہاں نماز ادا فرمائیں
تاکہ میں آپ کی اس جگہ کو اپنا مصلی یعنی نماز کی جگہ بنا لوں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ میں ان قریب آؤں گا۔ حضرت اعتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوسرے دن سورج بلند ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لائے اور اپنی عادت کریمانہ کے مطابق گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب فرمائی۔ میں نے اندر تشریف لانے کی درخواست کی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر بیٹھنے سے پہلے ارشاد فرمایا، تمہیں کون سی جگہ پسند ہے جہاں میں نماز پڑھوں؟ حضرت اعتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جس جگہ چاہتا تھا اس طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور ہم نے بھی سلام پھیر دیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کیا گیا خزیرہ یعنی گوشت سے تیار کیا گیا ایک طرح کا کھانا حاضر کرنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا۔ محلے والوں کو جب معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے ہوئے ہیں تو وہاں لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث سے ثابت ہوا کہ جن مقامات پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے وہ بابرکت ہو گئے، اور ان سے برکت حاصل کرنا بالقصد یعنی ارادتاً وہاں نماز پڑھنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت ہے۔ حضرت امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، محلے والوں اور پڑوسیوں کے لیے مستحب ہے کہ اگر ان میں سے کسی کے گھر کوئی نیک شخص تشریف لائے تو وہ ان کی زیارت کرنے اور ان سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے جمع ہوں، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ گھر میں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے ایک جگہ خاص کر یعنی مسجد بیت بنا دی جائے۔ شاہ جن و بشر خیر سے میرے گھر، تیرے آئیں قدم تاجدار حرم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد بیت کسے کہتے ہیں؟ گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مقرر کی جائے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ مسجد اور مسجد بیت کی نماز کے ثواب میں فرق ہے۔ مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ یعنی گھریلو مسجد فقہی اصطلاح میں مسجد نہ ہوگی اور نہ اس میں نماز پڑھنے کا وہ ثواب ہے جو مسجد میں پڑھنے کا ہے، جب تک اسے برائے مسجد وقف کر کے اس کا راستہ گھر کے راستے سے الگ کر کے ایسا نہ کر دے کہ مسلمان جب چاہیں نماز پڑھیں۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے وقف کے بارے میں پڑھا، آئیے اسلام میں وقف کسے کہتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں۔ چنانچہ بہار شریعت جلد 2 صفحہ 523 پر ہے، وقف کے یہ معنی ہے کہ کسی شے کو اپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ پاک کی ملک کر دینا، اس طرح کہ اس کا نفع بندگان خدا میں سے جس کو چاہے ملتا رہے۔ مدینے میں سب سے پہلے مسجد بیت کس نے بنائی؟ صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے مدینہ پاک کے اندر تمام صحابہ کرام میں سب سے پہلے اپنے گھر میں مسجد بنائی جس میں آپ عبادت فرماتے تھے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کی جگہ واقعہ ام المومنین یعنی تمام مسلمانوں کی ماں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں،
میں نے ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر آرام فرماتے نہ پایا تو تلاش کرتے ہوئے میرے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تلووں پر لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں اپنی سجدہ کرنے کی جگہ پر یہ پڑھ رہے تھے: اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی اے اللہ پاک، میں تیری رضا کے سبب تیری ناراضی سے اور تیری معافی کے سبب تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف اس طرح نہیں کر سکتا جیسے تو نے اپنی تعریف خود فرمائی۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے اپنے سجدہ کرنے کی جگہ کی شرح میں لکھتے ہیں: وہ مقام جہاں اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں نماز ادا فرماتے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد نبوی ہو، میرات میں ہے، یعنی سجدے میں گر کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ مسجد نبوی کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے بالکل ملی ہوئی تھی، اسی طرف دروازہ تھا، اس لیے آپ کا ہاتھ اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے مسجد میں پہنچ گیا۔ پیارے آقا کی مسجد بیت، ام المومنین یعنی تمام مسلمانوں کی ماں حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں: میں اپنے نماز نہ پڑھنے کے دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجدہ گاہ یعنی سجدے کی جگہ کے برابر میں لیٹی ہوئی تھی۔ حضرت امام کرمانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں: یہاں سجدہ گاہ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ یعنی مسجد بیت ہے، یہاں مسجد نبوی شریف مراد نہیں۔ اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ الفاظ و معنی: اہل اسلام یعنی مسلمان، مادر یعنی ماں، شفیق مہربان، بانو عزت دار خاتون، طہارت پاکیزگی۔ شرح کلام رضا: نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت دار پاک بیویاں جو کہ سارے مسلمانوں کی مہربان مائیں ہیں، ان پاکیزہ خواتین پر لاکھوں سلام۔ ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گھروں کو قبر نہ بناؤ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی کچھ نمازیں اپنے گھروں کے لیے مقرر کرو اور گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں: اس طرح کے فرض مسجد میں پڑھو اور سنت و نفل گھر میں آ کر، یا نماز پنجگانہ مسجد میں پڑھو اور نماز تہجد، چاشت وغیرہ گھر میں، تاکہ نماز کا نور گھروں میں رہے اور عورتوں اور بچوں کو تمہیں دیکھ کر نماز کا شوق ہو۔ نیز گھر کی نماز میں ریا کم ہوتی ہے۔ حضرت علامہ ابن بطال رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں: جس گھر میں نماز نہ پڑھی جاتی ہو اس گھر کو قبر سے تشبیہ دی، یعنی قبر کی طرح قرار دیا ہے۔ یعنی یوں نہ کرو کہ جس طرح مردے قبروں میں نماز نہیں پڑھتے تم بھی اپنے گھروں میں نماز نہ پڑھو۔ گھر میں نفل پڑھنا باعث خیر و برکت ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے، کیونکہ اللہ پاک اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں: فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرو، کیونکہ مساجد خاص اسی لیے قائم کی گئی ہیں۔ نفل نماز اپنے رہنے کی جگہ گھر وغیرہ میں ادا کرو،
تاکہ اس نماز کی برکتیں تمہارے گھر اور اس میں رہنے والوں کو حاصل ہوں۔ حضرت امام عراقی رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نماز رزق لانے والی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے ذکر و تلاوت قرآن کی کثرت سے اپنے گھروں کو روشن کرو، نفلیں مسجد بیت میں پڑھیے۔ نیک بننے کا ایک بہترین طریقہ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر مکتبۃ المدینہ کے رسالے نیک اعمال میں دیے ہوئے خانے پر کر کے ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو جمع کروانا بھی ہے۔ اس رسالے میں اپنی مسجد بیت یعنی گھریلو مسجد میں نماز پڑھنے کی ترغیب موجود ہے، لہذا جہاں تک ہو سکے اسلامی بھائی تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ وغیرہ اپنے گھر کی مسجد یعنی مسجد بیت میں ادا کریں، اور اسلامی بہنیں 5 فرض نمازیں بھی اپنی مسجد بیت میں پڑھیں۔ سنتیں مسجد ہی میں پڑھیے۔ بے شک فرض رکعتوں کے پہلے اور بعد والی سنتیں گھر پر پڑھنے کی احادیث مبارکہ میں ترغیب موجود ہے، مگر اب مسلمانوں کا انداز بدل چکا ہے۔ جو مسجد میں صرف فرض رکعتیں ہی پڑھے، اس کے متعلق لوگوں کو یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یہ شخص سنتیں نہیں پڑھتا، لہذا مسلمانوں کو غیبت، تہمت اور بدگمانی وغیرہ کے گناہوں سے بچانے کی نیت سے سنتیں اب بھی مسجد ہی میں پڑھیے۔ اس حوالے سے میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا فرمان آسان الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کل عام مسلمان سنتیں مسجدوں ہی میں پڑھتے ہیں، اور عام مسلمانوں کے معمول سے ہٹنا انگلیاں اٹھنے اور برا بھلا کہے جانے کا سبب ہے، اور اس سے غیبت و بدگمانی کا دروازہ کھلتا ہے۔ گھر میں سنتیں پڑھنا ایک مستحب کام تھا، لیکن ان حکمتوں یعنی عوام کی بدگمانی وغیرہ کے گناہ میں پڑنے کے خطروں کے پیش نظر اس یعنی گھر میں سنتیں پڑھنے کے کام کو چھوڑنا زیادہ اہم ہے۔ گھر گھر مسجد بیت بنائیے۔ اے عاشقان نماز، پہلے کے پاکیزہ دور کے مسلمانوں کے گھروں میں مسجد بیت یعنی گھریلو مسجد ہوا کرتی تھی۔ افسوس اب گھروں میں بیڈ روم، ڈرائنگ روم، ڈریسنگ روم، اسٹڈی روم، فٹنس روم، ٹی وی لاؤنج اور نہ جانے کیا کیا بنایا جا رہا ہے۔ اگر نہیں بناتے تو مسجد بیت اور وضو خانہ نہیں بناتے۔ ہمت کیجیے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے گھر میں مسجد بیت بنائیے اور ثواب کے حقدار بنیے۔ بارے شریعت میں مسجد بیت کی ترغیب دلاتے ہوئے لکھا ہے، عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر یعنی فکس کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ کہ اس جگہ کو چبوترا وغیرہ کی طرح بلند کر لے۔ بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ یاد رہے مسجد بیت کے لیے پورا کمرہ یعنی روم ہونا جائز تو ہے، مگر ضروری نہیں۔ کسی کمرے میں ایک فرد نماز پڑھ سکے، اتنی جگہ بھی اگر فکس کر لی تو وہ بھی کافی ہے، اس کی الگ سے تعمیر وغیرہ بھی ضروری نہیں۔ گھروں میں مسجدیں بنانا بزرگوں کا طریقہ ہے۔ گھریلو مسجد نماز ادا کرنے کی جگہوں میں سے ہے، اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ کو خاص کرتے یعنی مسجد بیت بناتے تھے۔ مسجد بیت بنانے کا حکم مصطفیٰ۔ گھروں میں مسجد بیت بنانے کے متعلق ام المومنین یعنی تمام مسلمانوں کی ماں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ تمام نبیوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں مسجدیں بنانے اور انہیں پاک و صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، اس سے مسجد بیت مراد ہے، یعنی گھر میں کوئی حجرہ یعنی روم یا گوشہ یعنی کونا نماز کے لیے رکھا جائے، جہاں کوئی دنیاوی کام نہ کیا جائے، اس جگہ صفائی ہو اور خوشبو کا لحاظ رکھا جائے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس پر عامل یعنی عمل کرنے والا پایا، اب اس کا رواج جاتا رہا۔ نیز اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجدوں میں خوشبوئیں سلگانا، عطر ملنا مستحب ہے۔ یاد رہے
خوشبو لگانے یا سلگانے سے ابھی یا آئندہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا تو ہی خوشبو لگا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ مسجد النبوی کے 10 حروف کی نسبت سے مسجد بیت گھریلو مسجد کے متعلق 10 واقعات۔ نمبر 1، صدیق اکبر اور مسجد بیت میں عبادت کی برکت۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ابتدائی اسلام میں اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد یعنی مسجد بیت بنائی تھی، جہاں آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ لوگ یہ ایمان افروز منظر دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے۔ الحمدللہ آپ کی عبادت و تلاوت اور خوف خدا میں رونے کی کیفیت سے متاثر ہو کر کئی لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، بی بی فاطمہ کی مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد۔ نواسہ نبی صحابی ابن صحابی حضرت امام حسن بن مولا علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے اپنی امی جان خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت یعنی گھریلو مسجد میں صبح صادق تک نوافل پڑھتی رہتی۔ میں نے آپ کو اپنے بجائے دوسرے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے سنا۔ میں نے عرض کی، امی جان کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی؟ فرمایا، پہلے پڑوس ہے پھر گھر۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر، ہمارے بگڑے ہوئے کام دے پناہ یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، سارے دن کی عبادت سے وزنی کلمات۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار فجر کی نماز کے بعد ام المومنین یعنی تمام مسلمانوں کی ماں حضرت بی بی جویریہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ عنہا اس وقت اپنی سجدہ گاہ یعنی مسجد بیت میں تھیں، پھر چاش کے وقت دوبارہ تشریف لائے تو آپ اب بھی اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت سے یہیں بیٹھی ہو؟ عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، میں نے یہاں سے جانے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار پڑھے ہیں کہ اگر انہیں تمہارے سارے دن کی عبادت کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ بھاری نکلیں۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ ترجمہ، میں اللہ کی ایسی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں جو تمام مخلوق کے برابر، اس کی رضا کا باعث، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پاکی اور تعریف بے شمار کرتا ہوں۔ شرح حدیث، حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، مسجد سے مراد مصلی ہے، یعنی سجدہ گاہ یا وہ جگہ جو گھر میں نماز کے لیے خاص کر لی جائے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیا جو عمل میں بہت ہلکا اور آسان ہے۔ اگر کل قیامت میں رب تعالی میزان کے ایک پلے یعنی پین میں تمہارا آج کا سارے دن کا یہ وظیفہ رکھے اور دوسرے پلے یعنی پین میں ہمارے پڑے ہوئے یہ کلمات رکھے تو ثواب میں یہ کلمات بڑھ جائیں گے۔ ان جامع الفاظ میں ساری چیزیں آ گئیں، کوئی چیز باقی نہ رہی، لہذا یہ جامع وظیفہ ہے، اس لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ یہ ورد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص نہیں،
ہر ایک پڑھ سکتا ہے۔ تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ کھجور کی 4000 گٹھلیاں۔ واقعہ بیان کردہ واقعے میں کثیر ثواب والے ایک ورد کا تذکرہ ہے، اس سے بھی کم الفاظ کے بہت زیادہ ثواب والے ایک ورد کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے سامنے کھجور کی 4000 گٹھلیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ان گٹھلیوں پر تسبیح پڑھی ہے، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو ان سے زیادہ فضیلت والے ہیں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور سکھائیے۔ ارشاد فرمایا، تو ایسے کہو، سبحان اللہ عدد خلقہ، ترجمہ، اللہ پاک کو اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر پاکی ہے۔ وصف بیاں کرتے ہیں سارے، سنگو شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہر خشک و تر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پاک بیبیاں اعتکاف کرتی رہیں۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات یعنی پاک بیویاں اعتکاف کرتی رہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امہات المؤمنین و 4 یار، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میراث میں ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد آپ کی ازواج پاک یعنی پاک بیویوں نے ہمیشہ اپنے گھروں یعنی مسجد بیت میں اعتکاف کیا۔ فقہا فرماتے ہیں اس یعنی عورت کے لیے گھر کی مسجد یعنی مسجد بیت میں اعتکاف بہت اچھا ہے۔ نمبر 4، گھر میں مسجد بنوائی۔ صحابیہ حضرت بی بی ام حمید رضی اللہ عنہا نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے گھر کے اندھیرے کونے میں مسجد یعنی مسجد بیت بنائی جائے۔ آپ اس مسجد بیت میں نماز ادا فرماتی تھیں یہاں تک کہ آپ کا انتقال شریف ہوا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا کیسا؟ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ اتنا گھپ اندھیرا کہ جس سے وحشت ہو اور طبیعت گھبرائے تو یہ نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف ہوگا، لہذا ایسے اندھیرے کے اندر نماز نہ پڑھی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، سرکار نے مسجد بیت میں نماز پڑھائی۔ خادم النبی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں ایک مسجد بیت بنائی ہوئی تھی۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اس مسجد بیت میں نفل نماز پڑھائی، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نماز میں ہمارے پیچھے تھیں۔ نمبر 6، مسجد بیت میں سجدے کے اندر انتقال۔ حضرت ولید بن مسلم رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ عبادت گزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے، اور آپ کا شمار اہل صفہ میں کیا جاتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، امید ہے کہ اللہ پاک مجھے غفلت کی موت نہ دے گا جیسا کہ دوسروں کو دی جاتی ہے۔ راوی
آپ کی ایک کرامت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ثعلبہ خوشنی رضی اللہ عنہ گھر کے صحن میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک غیبی آواز آئی، اے عبد الرحمن! حالانکہ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے یعنی جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ جب حضرت ابو ثعلبہ خوشنی رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ انتقال یعنی ڈیتھ کا وقت آ گیا ہے تو مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد میں تشریف لا کر سجدے میں گر گئے، اور حالت سجدہ ہی میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال شریف ہوا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 7، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مسجد بیت میں۔ حضرت مصافع بن شیبہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے مہمان ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو مہمان خانے میں بھیج دو اور تم میرے ساتھ گھر پر چلو، کیونکہ مصافع آپ کی زوجہ محترمہ یعنی بیوی صاحبہ کے محرم رشتہ دار تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نماز مغرب پڑھانے کے بعد گھر تشریف لائے اور مسجد بیت میں جا کر سنتیں اور نفل ادا فرمانے اور آنسو بہانے میں مشغول ہو گئے۔ جب بہت دیر گزر گئی تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آواز دی، مہمان کھانے پر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے اور مہمان سے معذرت کرتے ہوئے فرمانے لگے، وہ شخص کیسے پیٹ بھر کر کھا پی سکتا ہے جس پر مشرق و مغرب کے مظلوموں کا دعویٰ بنتا ہو۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، عیادت کے لیے جاتے تو مریض کے گھر پر پہلے نماز پڑھتے۔ حضرت ابن شوذب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی ہم حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو مریض کے گھر جا کر آپ پہلے اس گھر میں موجود مسجد بیت یعنی گھریلو مسجد میں نماز ادا کرتے، پھر مریض کے پاس تشریف لاتے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، غربت کا عظیم انعام۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں حضرت سفیان بن عیینہ، حضرت فضیل بن عیاض حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہم کے ساتھ تھا کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت ابو محمد عبداللہ بن مرزوق رحمت اللہ علیہ بیمار ہیں، ہم سب ان کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ سب حضرات کھڑے ہو کر ان کی طرف چل دیے۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن مرزوق رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں بغیر کسی بچھونے کے زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک کپڑے کے ٹکڑے سے بمشکل ان کا ستر چھپا ہوا تھا اور ان کا سر اپنی مسجد بیت کے چبوترے پر تھا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے ابو محمد، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جو کوئی دنیا کے ساز و سامان کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پاک اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، اور بے شک آپ نے بھی دنیاوی چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے تو اللہ پاک نے آپ کو اس کے بدلے میں کیا عطا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا مجھے نصیب ہوا ہے، اس لیے تو آپ مجھے اس غربت کی حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کی طرف سے ڈھیل۔ اے عاشقان رسول، یقیناً جسے رضا الہی پر راضی رہنے کی سعادت نصیب ہوئی وہ دنیا کے بڑے بڑے مالدار بلکہ بادشاہوں سے بھی بڑھ کر خوش نصیب ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کبھی غربت و تنگ دستی درپیش ہو تو
تو صبر و ہمت سے کام لیں۔ غریبوں کا یہ ذہن بنا کر رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم گناہ گاروں کو جس حال میں رکھے ہوئے ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے، کیا معلوم کہ مالدار ہونے میں ہمارے لیے بربادی ہو۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب شکر کے فضائل صفحہ 34 پر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ پاک بندوں کو ان کی نافرمانی کے باوجود ان کی خواہشات کے مطابق عطا کر رہا ہے تو یہ اس کی طرف سے ان کو ڈھیل ہے۔ جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نوں چلے پاواں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 10 حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی کنیز کا خواب۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ایک کنیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ کو سلام کیا اور پھر مسجد بیت میں 2 رکعتیں ادا کی، جس کے بعد اسے نیند آ گئی۔ نیند ہی کی حالت میں وہ رونے لگی اور پھر بیدار ہو کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض گزار ہوئی، اے امیر المومنین، اللہ پاک کی قسم میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا؟ کنیز نے عرض کی، میں نے دیکھا کہ دوزخ جہنمیوں پر بھڑک رہی ہے، پھر پل صراط کو لا کر دوزخ کی پشت یعنی پیٹھ پر رکھا گیا۔ آپ نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے عرض کی، خلیفہ عبد الملک بن مروان کو لایا گیا اور وہ پل صراط پر چلنے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی چلا تھا کہ پل صراط الٹ گیا اور وہ جہنم میں جا گرا۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کنیز نے کہا پھر خلیفہ ولید بن عبد الملک کو لا کر پل صراط پر چلایا گیا۔ اس نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ پل صراط الٹ گیا اور وہ دوزخ میں گر گیا۔ آپ نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے عرض کی پھر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا اور وہ بھی پل صراط پر چلنے لگا، لیکن تھوڑا ہی چلا تھا کہ پل صراط الٹ گیا اور وہ بھی دوزخ میں جا گرا۔ آپ نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کنیز نے عرض کی، اللہ پاک کی قسم اے امیر المومنین، اس کے بعد آپ کو لایا گیا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کنیز کھڑی ہو کر آپ کے کان میں پکارنے لگی، اے امیر المومنین، اللہ پاک کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ نجات پا گئے، اللہ پاک کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ نجات پا گئے۔ لونڈی یہ پکارتی رہی لیکن آپ چیختے اور ایڑیاں رگڑتے رہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت یعنی دلیل نہیں۔ کنیز کے خواب کی بنیاد پر ان خلفاء کو ہرگز جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ پاک ہی ان خلفاء کا حال جانتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اسلامی بہنوں کا اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، کہ اعتکاف کی منت مانی یعنی زبان سے کہا، محض دل میں ارادے سے واجب نہ ہوگا۔ نمبر 2 سنت مؤکدہ، رمضان کے پورے عشرہ اخیرہ یعنی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہو اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی، اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے کہ اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بری الذمہ یعنی ذمہ داری سے فارغ پوری کرنے والے ہیں۔ نمبر 3 ان 2 کے علاوہ اور جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب و سنت غیر مؤکدہ ہے۔ مسجد بیت کے مختلف شرعی مسائل۔ عورتیں گھر ہی میں اعتکاف کریں گی مگر اس جگہ جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر یعنی فکس کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اور اگر عورت نے نماز کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر یعنی فکس نہیں کر رکھی تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔
البتہ جب اعتکاف کا ارادہ کیا اور کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ عورت دوران اعتکاف مسجد بیت سے نکل سکتی ہے۔ عورت واجب یا سنت اعتکاف کے دوران بلا ضرورت مسجد بیت یعنی گھریلو مسجد سے نہیں نکل سکتی۔ فتوی عالمگیری میں ہے عورت مسجد بیت میں اعتکاف کرے گی اور جب اعتکاف کرے گی تو وہ مسجد بیت کا ٹکڑا اس کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے مرد کے لیے مسجد جماعت، بلا حاجت وہاں سے نہ نکلے۔ اگر بلا ضرورت عورت مسجد بیت سے نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہماری شریعت میں ہے عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف واجب یا مسنون کیا تو بغیر عذر وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اگر وہاں سے نکلی اگرچہ گھر ہی میں رہی اعتکاف جاتا رہا۔ بھول کر مسجد بیت سے نکلنے کا حکم۔ ایک خاتون نے مسجد بیت میں واجب یا سنت اعتکاف کیا، وہ واش روم کے لیے نکلی اور راستہ بھولنے کے سبب مین گیٹ کی طرف چل پڑی۔ ایک دوسری عورت کہ وہ بھی اعتکاف میں تھی اس خاتون کو روکنے کے لیے مسجد بیت سے باہر نکلی۔ دونوں کا اعتکاف ٹوٹ گیا کہ غلطی سے بھی اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنے پر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کس کس حاجت سے مسجد بیت سے نکل سکتی ہے؟ عورت صرف حاجت طبعی مثلا استنجا وغیرہ کے لیے مسجد بیت سے نکل سکتی ہے، کیونکہ حاجت شرعی جمعہ و جماعت عورت کے لیے نہیں ہے۔ نیز گھر میں ایک واش روم قریب ہے اور ایک دور، تو بلا عذر یعنی مجبوری کے بغیر قریب کا واش روم چھوڑ کر دور والے واش روم میں نہ جائے۔ سنت اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اعتکاف سنت یعنی رمضان شریف کے آخری 10 تاریخوں میں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے، لہذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا، سنت ادا نہ ہوئی بلکہ وہ اعتکاف نفل ہوا۔ کرائے کے مکان میں مسجد بیت بنا سکتے ہیں۔ کرائے کے مکان میں نماز کے لیے کسی حصے کو مخصوص کرنے کی نیت کر لیں، یہ جگہ اب اس کے لیے مسجد بیت ہو گئی، وہاں اعتکاف کر سکتی ہے۔ عورت کا غسل کے لیے مسجد بیت سے نکلنا کیسا؟ مرد اصل مسجد یعنی وہ جگہ جو نماز پڑھنے کے لیے خاص کر کے وقف ہوتی ہے سے متصل یعنی ملی ہوئی وقف جگہ جو ضروریات و مصالح مسجد یعنی مسجد کی ضرورتوں کے لیے وقف ہوتی ہے، جسے فنائے مسجد کہا جاتا ہے، اس میں بنے ہوئے غسل خانے میں دوران اعتکاف فرض نہ ہو تب بھی غسل کر سکتا ہے، کیونکہ فنائے مسجد میں جانے سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ جبکہ عورت گھر میں متعین کردہ یعنی مقرر کی ہوئی جگہ میں اعتکاف کرتی ہے جو مسجد بیت کہلاتی ہے، اور مسجد بیت میں فنا کا کوئی تصور نہیں ہوتا، اس لیے عورت مسجد بیت سے بلا ضرورت باہر نہیں نکل سکتی۔ لہذا عورت اگر فرض غسل کے علاوہ کسی غسل مثلا گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد بیت اور اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے 25 مختلف مسائل۔ نمبر 1، مردوں کا اعتکاف مسجد بیت یعنی گھریلو مسجد میں نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، مسجد بیت کا حکم عام وقف شدہ مسجد کی طرح نہیں ہوتا، اس کو بیچنا، ہبہ یعنی گفٹ کرنا درست ہے۔ نمبر 3، مسجد بیت والے کمرے کے اوپر واش روم بنانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کا مستقل یعنی پرماننٹ مسجد والا حکم نہیں ہوتا۔ نمبر 4، بڑے کمرے یا گھر میں موجود ہال یا ڈرائنگ روم کے لیے بھی مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد کی نیت کی جا سکتی ہے۔ 5، مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد میں خرید و فروخت بھی بلا کراہت جائز ہے، اور ناپاک شخص بھی مسجد بیت میں داخل ہو سکتا ہے۔ 7، رمضان شریف میں اور اس ماہ مبارک کے علاوہ بھی عورت اپنی مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد میں
نفلی اعتکاف کر سکتی ہے۔ نمبر 8، اگر کسی دوسرے گھر سے کوئی اسلامی بہن آتی ہے اور وہ اسی مسجد بیت میں اعتکاف کرتی ہے تو اس کا اعتکاف کرنا بھی ٹھیک ہوگا، اور اس باہر سے آنے والی کے لیے بھی اہل خانہ کی اس جگہ کی نیت کرنا کافی ہوگا۔ 9، مسجد بیت کے لیے ہر ایک کو الگ الگ نیت کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ جس جگہ کو گھر والوں نے نماز وغیرہ کے لیے مخصوص کر لیا اور اسے پاک صاف رکھا جاتا ہے اور اسے مسجد بیت سمجھا جاتا ہے تو وہ سبھی کے حق میں مسجد بیت ہو جائے گی۔ 10، اسلامی بہن مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد میں نفل اعتکاف میں تھی، کسی وجہ سے وہ اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کی قضا واجب نہیں۔ فتاوی شامی میں ہے، اگر عورت مسجد بیت سے نکلے اگرچہ اپنے گھر کی طرف تو اس کا اعتکاف اگر واجب ہوا تو ٹوٹ جائے گا اور نفل ہوا تو پورا یعنی ختم ہو جائے گا۔ 11، اعتکاف کرنے کے لیے بالغ یا بالغہ ہونا شرط نہیں بلکہ سمجھدار ہونا چاہیے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ غیر شادی شدہ یا کنواری عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ 12، روزے اور اعتکاف کی حالت میں عورت کا بچے کو دودھ پلانا جائز ہے۔ 13، اگر عورت شادی شدہ ہو تو سنت اعتکاف کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ سنت اعتکاف شروع ہو جانے کے بعد اگر شوہر اعتکاف سے منع کرے تو اب اعتکاف توڑے گی۔ 14، اسلامی بہن کے لیے مسجد بیت میں نفل اعتکاف کے وہی احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، لہذا اسلامی بہن کو چاہیے کہ جب جب مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد میں جائے تو نفل اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک وہاں ہوگی انشاءاللہ الکریم نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ 15، رمضان مبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کے لیے اسلامی بہن کو چاہیے کہ 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے سنت اعتکاف کی نیت سے مسجد بیت میں داخل ہو جائے تاکہ اس کا 20ویں روزے کا سورج مسجد بیت میں موجود ہونے کی حالت میں غروب ہو۔ 16، اعتکاف چونکہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اس لیے اعتکاف کی نیت ہونا ضروری ہے، اور نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ مثلا دل میں یہ نیت ہو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ دل میں نیت ہونے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی کہہ لے کہ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کے سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ 17، اسلامی بہن کا سنت اعتکاف درست ہونے کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر دوران اعتکاف ایسی صورت پیدا ہو گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لہذا اسلامی بہن کو اعتکاف سے پہلے اپنی باری کی تاریخوں کا خیال رکھ لینا چاہیے۔ اگر رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں باری کی تاریخ ہو تو سنت اعتکاف نہ کرے۔ رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں باری کی تاریخ ہو تو باری آنے سے پہلے حیض روکنے کی دوا کھا کر اعتکاف کر سکتی ہے۔ 18، اسلامی بہن سحری میں جگانے کے لیے مسجد بیت سے نکل کر نہیں جا سکتی، البتہ اگر سنت اعتکاف کرنے والی اسلامی بہن نے خود سحری نہیں کی اور سحری دینے والا کوئی جاگ نہیں رہا تو یہ اپنی سحری کا انتظام کرنے کے لیے یا اس سحری کا انتظام کرنے والے یا والی کو مسجد بیت سے باہر جا کر بھی جگا سکتی ہے، البتہ جگا کر یا سحری یا افطاری کا کھانا لے کر فوراً واپس مسجد بیت میں آ جائے، کیونکہ ضرورتاً جو اجازت ملی ہے وہ ضرورت ہی کی حد تک ہے، اگر جان بوجھ کر دیر کرے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ 19، اسلامی بہن مسجد بیت میں سنت اعتکاف میں بیٹھی تھی کہ وہ جگہ گرنے لگی تو وہ اسی وقت گھر کے دوسرے حصے کے لیے مسجد بیت کی نیت کر کے وہاں اپنا بقیہ اعتکاف کر لے تو اعتکاف درست ہو جائے گا۔ 20، اسلامی بہن مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد میں بغیر وضو بھی رک سکتی ہے، اعتکاف کی نیت سے اعتکاف کے ثواب کی حقدار ہوگی۔ 21، اسلامی بہن اعتکاف میں مسجد بیت میں تلاوت قرآن کریم، ذکر و درود و دینی مطالعے اور نوافل وغیرہ میں وقت گزارے، سوشل میڈیا اور موبائل وغیرہ کا
بے ضرورت استعمال کرنے سے بچے۔ مدنی چینل دیکھنے میں حرج نہیں کہ یہ گناہوں بھرے پروگراموں سے پاک ہوتا ہے۔ 22 اسلامی بہن اعتکاف کے دوران مسجد بیت میں بیٹھے بیٹھے سینے پرونے کا کام کر سکتی ہے، اور گھر کے کاموں میں اپنی جگہ پر رہتے ہوئے کوئی مشورہ دینا چاہے تو دے سکتی ہے، مگر خود اٹھ کر مسجد بیت کے باہر نہیں نکل سکتی۔ 23 اٹیچ بات کو مسجد بیت قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ مسجد بیت نماز کے لیے خاص کی گئی جگہ کو کہتے ہیں، اور اٹیچ بات کو نماز کے لیے خاص نہیں کیا جاتا۔ 24 عورت دوران اعتکاف مسجد بیت میں اپنے نابالغ یا بالغ بچے کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہے۔ 25 اگر پورے گاؤں میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف صرف عورت ہی مسجد بیت میں کر لے اور کوئی مرد مسجد میں نہ بیٹھے تو عورت کے اعتکاف سے پورا گاؤں بری الذمہ یعنی ذمہ داری سے فارغ پوری کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ مسجد میں کسی ایک شخص کو بیٹھنا اعتکاف کے لیے ضروری ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ باجماعت نماز کی اہمیت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت علامہ سید محمود احمد رضوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر عاقل بالغ حر یعنی آزاد اور قادر یعنی جو قدرت رکھتا ہو اس مسلمان مرد پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ بچوں کو نمازی بنانے کا بہترین طریقہ۔ اے عاشقان رسول، مسجد میں فرض نماز باجماعت کا خوب اہتمام فرمائیے، بلکہ اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ نفل نماز کی بھی عادت ہونی چاہیے، اور یہ نفل نماز اگر گھر میں بنائی گئی مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد میں ادا کیے جائیں تو گھر میں رحمت و برکت کے نزول کے ساتھ ساتھ گھر کے افراد، بیوی بچوں کی اصلاح اور نیک نمازی بننے کی ترغیب کا سامان بھی بن سکتا ہے۔ بچے وہ بات کم مانتے ہیں جس کا ان کو کہا جائے، البتہ وہ کام عام طور پر کر لیتے ہیں جو ان کے سامنے بار بار کیا جائے، لہذا اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالنے اور حصول ثواب کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ گھر میں نفل نماز پڑھنے کی عادت بنائیے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے اس بچے کی وجہ سے کثرت سے نفل نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت ہشام رحمت اللہ علیہ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کے گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ یہ امید کرتے ہوئے نوافل گھر میں پڑھا کرتے تاکہ بچے میں نماز کی رغبت پیدا ہو۔